نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اذن الله لشيء ما اذن للنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جتنا خوش الحانی سے تلاوت قرآن کرنے کا حکم دیا اتنا کسی اور چیز کا حکم نہیں دیا۔ اس روایت کو امام بخاری نے، امام مسلم نے نقل کیا۔ وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی یتغنی بالقرآن متفق علیہ۔ انہی سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا اتنا حکم نہ دیا جتنا نبی کو خوش الحانی سے قرآن پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ بھی روایت امام بخاری اور مسلم نے نقل کی۔ وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یتغنی بالقرآن رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو قرآن خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کو امام بخاری نے نقل کیا۔ ان تینوں حدیثوں سے کیا بات پتہ چلی؟ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام پر کتب اور صحیفے نازل کیے گئے ہیں، تمام نبیوں کو اس بات کی انسٹرکشنز تھی، حکم تھا کہ آپ نے اس کو خوبصورت آواز میں پڑھنا ہے، خوش الحانی کے ساتھ۔ لوگ گانوں کی طرف اٹریکٹ کیوں ہوتے ہیں؟ ان کی ٹون کی وجہ سے، ان کے ترنم کی وجہ سے۔ تو جب اللہ کا پاک کلام خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جائے گا، دنیا ان کی عاشق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ کے ہر نبی کو یہ حکم دیا گیا، آپ نے اس کو خوش الحانی کے ساتھ، خوش آوازی کے ساتھ، تصنع کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے تاکہ لوگ اللہ کا کلام سنیں۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری، ہر ایک بندے کی آواز تو اچھی ہوتی نہیں، تو وہ کیا کرے؟ بری آواز والے بھی ہوتے ہیں، عام روٹین میں سننے کا بھی دل نہیں کرتا ان کی آواز، یار یہ بندہ خاموش ہی رہے تو اچھا۔ ہاں جی، تو اس کے لیے حکم ہے کہ بقدر طاقت وہ بندہ کوشش کرے، جتنی وہ اچھی کر سکتا ہے وہ کوشش کرے۔ قبلہ، میں نے فارسی کا ایک لائن پڑھی، رحمت خدا بہانمی جوید۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ نہیں مانگتی، وہ بہانہ تلاش کرتی ہے بخشنے کا۔ میں ایک حدیث کا صرف آپ کو حوالہ دے جاتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، ایک عورت نے ساری زندگی کال گرل کا کام کیا، طوائفہ تھی، ایک کتے کو پانی پلایا، جی اللہ نے بخش دیا۔ اب ساری زندگی کا عمل دیکھ لو اور ایک عمل دیکھ لو، ساری زندگی کے اعمال اس کی ایک طرف ہیں اور ایک عمل ایک طرف۔ آپ نے دن میں 10 سپارے پڑھے لیکن پڑھے 120 سپیڈ نال، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن ایک پاؤ سپارہ پڑھا لیکن خوبصورتی کے ساتھ پڑھا، ہاں وہ قابل قبول ہے۔ آپ نے 100 رکعت نماز نفل پڑھی تو بس الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین اللہ اکبر، لیکن 2 رکعت نماز پڑھی اطمینان کے ساتھ، اللہ وہ اطمینان والی کو نماز کو تو قبول فرمائے گا، لیکن جو یہ ہبڑ دبڑ مچا دیا ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ وحدہ لا شریک جس بندے کو قرآن پاک کی نعمت عطا فرما دے، اس کو دنیا کی ہر فکر سے اللہ نے اس کو غنی کر دیا۔ پہلے ہمارے لوگ جو ہے نا جی، ہمارے بزرگوں، یہ آپ لوگ بیٹھے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری آخری نسل ہے جس نے خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کرنے والوں کو دیکھا ہے، جن کی مقصد حیات پیسہ کمانا نہیں تھا، اللہ کی رضا تھی۔ اللہ کے ولیوں کو آپ لوگ آخری نسل ہیں۔ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اب ایسے لوگوں کو نہیں دیکھیں گی۔ اب تو بابا ہر ایک کا مقصد ایک ہی ہے، پیسہ کمانا، وہ چاہے نعت خواں ہو چاہے کوئی اور ہو۔ پیسے کمائے کس سے؟ نعت خوانی سے۔
دین کی تبلیغ سے، ادھر سے پیسہ کما کے بچوں کو کدھر بھیج دیا؟ امریکہ میں، لندن میں، جاؤ اتنے جا کے پڑھو، اتنے جا کے پڑھو، تو وہاں پہ جا کے وہ دین تو نہیں سیکھیں گے، آزادی سیکھیں گے، مغربی سوچ آئے گی، مغربی کلچر آئے گا، وہ فکر تو نہیں آئے گی۔ پہلے علماء کے بیٹے علماء بنتے تھے، حفاظ کے بیٹے حفاظ بنتے تھے، قراء کے بیٹے قراء بنتے تھے۔ اب ذرا اپنے آس پاس نظر مارو، دوڑاؤ کہ کتنے علماء کرام کے بیٹے ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اگر پہلے 100% تھا، اب جناب 20% 30% رہ گیا کہ عالم کا بیٹا عالم بن رہا ہے، قاری کا بیٹا قاری بن رہا ہے، حافظ کا بیٹا حافظ بن رہا ہے، اب 30% رہ گیا، اب اس سے آگے آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اگر قرآن کی نعمت آپ کے سینے میں رکھی اور پھر بھی آپ بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، پیر صاحب تھوڑا جائے میری جیب بھی بھر دو، فلانا صاحب چودھری صاحب ملک صاحب، اگر پھر بھی آپ کی نظر دنیا کے اوپر ہے نا، تو اللہ کہتا ہے پھر یہ تغنا، پھر مجھے تیری کوئی لوڑ نہیں، چل جا چھٹی کر، لیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی کوئی نہیں۔ بھائی جان، اگر کائنات کی سب سے عظیم ترین دولت آپ کے سینے میں ہے اور پھر بھی آپ بھکاری ہیں، اللہ کہتا ہے اللہ کے بندے، کائنات کی سب سے خوبصورت نعمت اللہ کے پاک قرآن سے کوئی قیمتی شے ہے؟ نہیں ہے، تو اگر اللہ نے تیرے سینے میں وہ رکھ دیے تو پھر تجھے ضرورت ہے کسی اور چیز کی؟ حضرت مجھے یہ بتائیں، جو رب نے آپ کے نصیب میں رزق لکھ دیا اس سے زیادہ آپ لے سکتے ہیں؟ کسی کو دے سکتے ہیں؟ اور جرات ہی نہیں ہے میرے بھائی کسی کی کہ کوئی کسی کو دے دے۔ میرے رب کا کرم ہوتا ہے، وہ اللہ بخشش کے بہانے بنانا چاہتا ہے، چل جیب میں سے نکال میرے نام پہ دے چل، ورنہ بابو نہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس پیسہ ہو اللہ کے نام پہ خرچ کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ جب چاہتا ہے کہ اس بندے کی میں بھلائی کر دوں، اس کو میں اچھا راستہ دکھا دوں، تو اللہ وحدہ لا شریک اس کو اس لائن پہ لگاتا ہے، ورنہ نہیں نکلتے بھائی۔ اللہ سے دعا کر، وہ مولانا سعدی کہتے ہیں، بخیل اگرچہ بود زاہد بہروبر بہشتی نہ باشد بحکم خبر، بخیل آدمی اگرچہ اس دنیا کا بہروبر کا خشکی اور تری کا وہ زاہد بن جائے، اس تو بڑا کوئی ہے ہی کوئی نہیں جناب، صوفی آدمی، بہشتی نہ باشد بحکم خبر، وہ جنتی نہیں ہو سکتا نبی پاک کی حدیث کے مطابق۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔